بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر یوسف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم یوسف۔ اور جناب، سب سے پہلے آپ کو گزشتہ عید مبارک۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے جو رویے ہیں وہ کیسے ہیں، یا ہم کس طرف جا رہے ہیں، یا ہم کیا سوچ رہے ہیں، یا ہماری سوچ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر ایک کو اپنا ماضی جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ مثلا ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ماضی تھا بڑا زبردست تھا، حال میں کئی مسائل ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم اس وقت کو بھرپور طریقے سے یاد کرتے ہیں، نوسٹیلجک ہو جاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اگر آج سے کوئی 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو عام طور پہ گھروں میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا۔ سب لوگ جو ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ مل کے چلتے تھے، اور جو گھر کا جو بڑا ہوتا تھا اس کو ایک یہ حیثیت حاصل ہوتی تھی کہ لوگ اس کی بہت ساری باتوں پہ برا بھی نہیں مناتے تھے، اس کی ڈانٹ بھی سن لیتے تھے، اس کی باتوں پہ جو ہے وہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بہت ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جی پرائیویسی جو ہے وہ ہماری ہرٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے تو وہ اس کو لوگ کسی اور اینگل سے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس دور میں کیا تھا۔ مثلا ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہمارے دادا ابو تھے تو وہ جب کوئی بات کرتے تھے، لیکن جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ ان کو سنتے تھے اور ہر صورت میں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دادا ابو کے جانے کے بعد ہمارے گھروں میں یا عام طور پہ فیملیز میں جو ہوتا ہے کہ جو تایا جان ہوتے ہیں، مطلب جو بڑا بیٹا ہوتا ہے دادا کا، اس کے پاس فیملی کا جو ہے وہ ایک چارج آ جاتا ہے اور وہ پھر اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اب حالات بہت بدل گئے ہیں۔ اب عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ جی ایک شخص کی زندگی میں ہی جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں آپ الگ کر دیں۔ بھائی فار ایگزامپل 4 بھائی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ان چاروں کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیں کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ مثلا اب تو یہاں تک ہے کہ بچوں کو اگر آپ ڈانٹتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی میرے بچے کو اس نے کیوں ڈانٹا۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر وہ جو پرانا زمانہ تھا یا جو پچھلا دور تھا جہاں بچوں کو ڈانٹا بھی جاتا تھا، جہاں بچوں کو روکا بھی جاتا تھا، اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ غلط کاری سے، بے راہ روی سے اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے تھے۔ میں پچھلے دنوں اپنے گاؤں گیا، وہاں ایک بابا جی تھے۔ میں نے کہا جی جب ہم چھوٹے تھے، جب یہاں آیا کرتے تھے تو یہ تو ڈیرا بڑا بھرا ہوا ہوتا تھا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی بات ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی، بحث ہو رہی ہوتی تھی، گرما گرم ڈیبیٹ چل رہی ہوتی تھی، سیاست پہ بات ہو رہی ہوتی تھی، علاقے پہ بات ہو رہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ حالات وہ نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ آئیں گے یا تو کسی کا کوئی کام ہے یا کسی کا کوئی فیصلہ ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ خاص طور پہ شام کا کھانا کھانے کے بعد کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے وہ اس چوپال کو یا اس ڈیرے کو جو ہے وہ دیتے تھے۔ اس سے فائدہ ہوتا تھا کہ ایک تو گاؤں کے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے، جو سیاست جانتے تھے، وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ اس سے واقف ہوتے تھے، تو وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے لوگوں کے لیے نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ویسے ویسے لوگوں کے رویوں میں فرق پڑتا جا رہا ہے۔ ایک اور بات بھی بتائی ان بابا جی نے، انہوں نے کہا جی اب لوگوں کے اندر برداشت کم ہو گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی کو ڈانٹتے تھے تو ہم وہ باقاعدہ معذرت بھی کرتا تھا اور اس کو برا بھی نہیں مناتا تھا۔ اب اگر ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں تو وہ پہلے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جی یہ ہوتا کون ہے ہمیں ڈانٹنے والا، کس حیثیت میں جو ہے وہ یہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے۔ جتنی ہم باریکی میں جاتے جا رہے ہیں اتنے ہی زیادہ ہم مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ مثلا یہ بھی ایک زمانہ تھا کہ ایک ہی گھر میں 2 3 4 فیملیز رہتی تھیں، ان کے پاس کبھی یہ شکوہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے پاس کمرہ نہیں ہے۔ اب ہم ایک گھر میں 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارا بچہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب مجھے میری پرائیویسی کے لیے مجھے سیپریٹ روم چاہیے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ابھی جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس آئے ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گھر یا وہ فیملیز جہاں بچوں کو آپ زیادہ ساری فیسلٹیز دیتے ہیں وہ لوگ زیادہ بگڑتے ہیں۔
اب جیسے پب جی کا زمانہ آ رہا ہے، اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، ایسی کئی گیمز آ گئی ہیں جہاں لوگ ان کو انجوائے کرتے ہیں، کھیلتے ہیں پرائیویسی کو سمجھتے ہوئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم بے خبر ہوتے ہیں. ہمارے والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، شاید بڑا ہی اچھا کام کرے گا. لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ تب چلتا ہے کہ جب جی وہ بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، کسی ڈرگز کا عادی ہو گیا ہے، یا اور اس طرح کی مختلف چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جو نئی نسل ہے یا نئے جو لوگ ہیں یہ بڑے جناب بدتمیز ہیں، بڑے ایسے ویسے لوگ ہیں. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ شاید ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کو یہاں پہنچانے میں کس کا قصور ہے. ایک حد تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنا ہی قصور نظر آئے گا کہ جب ہم نے ان لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہی نہیں ہیں. مثلا میرے دادا ابو تھے، وہ کہتے تھے کہ جی آپ جب لوگوں سے ملے تو ان سے پوچھا کریں کہ آپ کہاں رہتے تھے، کہاں آپ کا گاؤں تھا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو وہ بات ان کی ٹھیک تھی، کیونکہ اس سے جو ہے وہ میل جول بڑھتا ہے. اور اس کا سب سے بہترین جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ جو ہے وہ آپ جامع مسجد میں پڑھیں. اس کی وجہ کہ جامع مسجد میں جب آپ آئیں گے تو آپ اپنے گاؤں سے، شہروں سے، مختلف علاقوں سے آئیں گے تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول بڑھے گا. آپ اپنے حالات سے خود ان کو بتائیں گے، کچھ وہ آپ کے حالات سنیں گے، کچھ وہ آپ کو اپنے حالات بتائیں گے. تو ایک جو ہے وہ آگاہی ہو جاتی ہے، لوگوں سے میل جول بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ ہم اگر اپنے رویے جو ہیں ان کو ٹھیک کریں، یا ہمارے اندر ٹالرنس یا فاربیرنس یا اس طرح کی چیزیں پیدا ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ زیادہ بہتر بن سکتے ہیں. ادروائز ہمارے لیے یہ مسائل بڑھتے جائیں گے. اور پھر وہ جو ویسٹ کا اولڈ ہوم کا کانسیپٹ ہے، شاید اب وہ یہاں ایک حد تک پاکستان میں بھی بڑے شہروں میں آ گیا ہے، اور لوگ اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں. کیونکہ وہ جو ہمارے جو بڑے تھے وہ جو اتنے کمفرٹیبل ہوتے تھے، اب وہ جب ہم یا وہ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو سننا گوارا نہیں کرتے. تو اس وجہ سے وہ اب دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو اولڈ پیپل ہوم ہیں یا اولڈ ہاؤسز ہیں، ان میں وہ جا کے ہم عمر بھی ہوتے ہیں. تو آنے والے وقت میں ہم اپنی نسلوں کو، اپنی آنے والے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر ہم عدم برداشت تو پیدا نہیں کر رہے؟ کیا ان کو جو ہے وہ ہم کسی غلط ڈائریکشن کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے؟ کیا یہ جو پرائیویسی ہے ہم اس کے اندر یا اس کے لبادے میں کچھ اور تو نہیں بچوں کو بتا رہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ان پہ غور کرنا ہوگا. اور جب ہم غور کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بہتر سلوشن مل جائے گا.